جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج جمعے کا دن ہے، نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مرتضی سولنگی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اور آج ہم جو آج کی اور اس ہفتے کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں سیاسی فرنٹ کے اوپر، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سیٹھی صاحب سے ان کی جو ہے پریڈکشنز اور انالیسس بھی لیں گے، ساتھ میں ان سے کہیں گے کہ چڑیا کی خبریں جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کریں۔ آج جو اطلاعات آئی ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جو ہے لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے، سولنگی صاحب اس کے اوپر کچھ مزید ہمیں تفصیلات دیں گے۔ ادھر کئی دنوں سے اب یہ افواہ اتنی گرم ہے کہ پنجاب حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ بس ہونے والا ہے، پرویز الہی جو ہے وہ وزیر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام میں آگے۔ اور یہ کہ لانگ مارچ جس کا کہ عمران خان صاحب بہت اب ڈٹرمنٹ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں اسلام آباد جائیں گے اور اپنا لانگ مارچ کریں گے، سوال یہ کہ وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، ان کو ان دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، یہ والے سوالات بھی آپ کو پتا ہے کہ زیر بحث ہیں آج کل۔ اور فائنلی ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں، اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اور دوسرا ناظرین، دو روز قبل شہباز شریف صاحب جو ہے منی لانڈرنگ کیس سے بری ہو گئے ہیں، وزیر اعظم اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز، جو کہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب اس کو NRO 2 کا نام بھی دے رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس کا ایک سگنل اور ایک میسجنگ بھی ہے، وہ بھی سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو سولنگی صاحب آپ آج کے میٹنگ کے حوالے سے تفصیلات دیں اور پھر ہم نجم صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی خبر یہی ہے کہ آج آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنے جو اہم جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور یہ طویل ملاقات تھی، کوئی 4.5 گھنٹے کی۔ اور اس ملاقات میں آرمی چیف کے ساتھ ساتھ DGISI، DGMO، کمانڈر 11 کور پشاور، وہ یہ اور DGMO یہ شریک تھے ان کے ساتھ۔ اور وزیر اعظم کی جو سائیڈ ہے اس پر سویلین سائیڈ سے وزیر اعظم کے ساتھ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور کچھ اہم چیف سیکریٹریز، یہ میری ذرائع جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلومات ہے کہ 1 سے زیادہ دور ہوئے ہیں ملاقاتوں کے، مذاکرات کے، کیونکہ یہ طویل دورانیہ کی ملاقات تھی، کوئی 4.5 گھنٹے کی۔ تو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ جی ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا سولنگی صاحب، میرا خیال ہے وہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب آپ دے دیں۔ یہ 4.5 گھنٹے کی ملاقات ہے، اس سے پہلے یہ اناؤنس کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 5 بجے پریس کانفرنس کریں گے، پھر پریس کانفرنس کینسل ہو گئی۔ اس وقت خیال تھا شاید کہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوگی، 3 سے 5، یہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی، مگر یہ لمبی چلی۔ اور کیا اس 3-3.5 گھنٹے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ شاید زیادہ، اس میں 4.5 گھنٹے آپ کی چڑیا جو ہے اس نے کیا یہ خبر دی ہے کہ اس کے اندر کوئی بریک بھی لی گئی چائے پانی کے لیے، کہ آپ چلے اب آپ چائے پانی پیئیں، ہم بھی ذرا تھوڑا بہت تو مشاورت کر کے آتے ہیں ادھر ادھر سے، کوئی ایسی بات بھی ہوئی ان دا ٹرمز آف کہ جی بریک لی گئی؟ جی میرے ذرا یہی کہتے ہیں کہ 1 سے زیادہ دور ہوئے تو ظاہر ہے ان 1 سے زیادہ جو دور ہیں تو اس میں پھر یقینی طور پر بریک آئی۔ جی اوکے، اچھا میں پہلے واضح کر دوں کہ ایسی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں اس لیول کی تو چڑیا کی خبر کو وقت لگتا ہے، خبر ڈھونڈنے میں، کنفرم کرنے میں، پھر اس کو ری کنفرم کرنے میں ادھر ادھر وقت لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ کل پرسوں تک میرے پاس پوری معلومات ہوں گی کہ یہاں کیا ڈسکس ہوا کیا نہیں ہوا، مگر آج اس وقت میرے پاس کوئی خصوصی اندر کی کچھ چڑیا کی کہانی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی گھنٹہ پہلے یہ ختم ہوئی ہے، تو اس لیے اگر کوئی پریس کانفرنس ہوتی تو پھر شاید بات بنتی۔ اس کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ مشکل نہیں ہے گیسٹ ایسٹیمیٹ لگانا کہ کون سے موضوع ڈسکس ہوئے ہوں گے۔ وہ کوئی بھی
एनालिस्ट डिस्कस कर सकता है। मुश्किल यहाँ आती है कि क्या फैसले हुए, वहां आके कोई जाहिर है कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मगर मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और राना सनाउल्लाह साहब थे एक तरफ, दूसरी तरफ चीफ डीजी आईएसआई, डीजी एमओ 11 जी कोर कमांडर और सेक्रेटरीज। अब चीफ मेरा सेक्रेटरीज, ये चीफ सॉरी सेक्रेटरी, चीफ कुछ सेक्रेटरी, सूबों के चीफ सेक्रेटरीज। सो मैं आई कैन हैजर्ड अ गेस कि इसमें जो सब्जेक्ट्स ऑन डिस्कशन आए हैं वो 4-5 सब्जेक्ट्स वर अंडर डिस्कशन, और वी कैन टेक देम वन बाय वन। जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में वो डिस्कस किए गए हों, मगर आई थिंक जब कोई भी सब्जेक्ट डिस्कस किया गया तो आई थिंक वी कैन रीजनेबली असेस कि वहां उस मीटिंग के अंदर जब वो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा था तो कौन कौन वहां बैठा था। जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में सारे बैठे हों। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने काफी दौरे हो रहे हैं आजकल आउट ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इधर उधर। उधर आर्मी चीफ जो है वो भी अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं, लंबा चौड़ा, और आते सार वो he got involved in flood relief and so on। इसी तरीके के साथ शहबाज शरीफ साहब has got involved in flood relief। तो ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ब्रीफिंग देनी थी और उधर से आर्मी चीफ ने अपनी ब्रीफिंग देनी थी। दोनों इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बैठ के गप मार के आए हैं, एंड दे नीडेड टू कंपेयर नोट्स बिकॉज आफ्टर ऑल अगर कोई फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने हैं तो दे नीड टू पुट देयर कार्ड्स ऑन द टेबल इन टर्म्स ऑफ वो क्या डिस्कशंस करके आए हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इसमें चीफ ने जो ब्रीफिंग दी होगी वुड हैव बीन अबाउट हिज अमेरिका ट्रिप। अच्छा, अब अमेरिका ट्रिप में 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। एक तो ये था कि जो बड़े लोग सोच रहे थे कि बहुत ही कोई सिनिस्टर किस्म की ये ट्रिप है, अगर जनरल साहब ने घर जाना है नवंबर में तो अभी क्यों ट्रिप ले रहे हैं वगैरह वगैरह, इसका एक कुछ इरादे शायद नेक है या नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। माई सेंस इज दैट ये लॉन्ग ओवरड्यू ट्रिप थी। ये जनवरी के बाद ये बात शुरू हुई थी और 2-3 दफा पोस्टपोन हुई, नॉट बिकॉज ऑफ आवर साइड बट बिकॉज ऑफ जो प्रेसिडेंट बाइडेन साइड एंड देयर साइड। तो इसलिए दिस ट्रिप वाज लॉन्ग ओवरड्यू, और जब फाइनली व्हेन द इनविटेशन केम तो यू हैड टू एक्सेप्ट इट, नंबर वन। नंबर टू, द इश्यूज बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान आर सब्सटैंशियल, एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी हमेशा यही रही है कि सिविलियन गवर्नमेंट के साथ तो आप एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए सलाम दुआ लेने जाते हैं, फैसले कहीं और होते हैं ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, खसूसन वो इश्यूज जहां अमेरिका इज इन्वॉल्व। एंड सो देयरफॉर जो इश्यूज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जनरल बाजवा के साथ डिस्कस किए, दे मस्ट बी एज फॉलोज। नंबर वन, continuing discussions on Afghanistan and terrorism in Afghanistan, and use of drones and counter-terrorism operations, cooperation, intelligence and physical. This must have been on the agenda. Second item on the agenda, obviously, has been Russia, Ukraine, United Nations, Europe. As we all know, that Americans have been putting a lot of pressure on Pakistan to take sides and stand with the European and American community and NATO. And यहाँ थोड़ी सी reluctance रही है to take sides. पुराने ज़माने में तो we would have jumped at it, मगर अब reluctance रही है for 2 reasons. एक ये कि इमरान खान साहब ने एक नया ड्रामा किया हुआ है, एंटी अमेरिकन ड्रामा किया हुआ है, और यहाँ तक के इस किस्म की बातें की है कि जी अगर वो रह जाते तो रूस से सस्ता तेल और गंदम वगैरह भी खरीद सकते हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड बी डिफिकल्ट for this government and for General Bajwa to say कि हम openly we will come out in your support and instead of abstaining in the UN we will continue to support you behind the scenes, और ये समझाने की कोशिश की होगी कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, but effectively in spirit and in deed हम आपके साथ हैं। सबको पता है इस बात का कि
यूक्रेन को पाकिस्तान से स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो जा रहा है एंड इट्स गोइंग बाय थर्ड कंट्री और दिस इज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बट ये डायरेक्ट नहीं किया जा रहा ताकि रूस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए बिकॉज आफ्टर ऑल यू कांट एट दिस स्टेज एंटेगनाइज रूस कल को शायद रूस और चाइना की जरूरत पड़ जाए आपको फॉर वेरियस रीजंस तो इसलिए आप ने समझाने की कोशिश की होगी अमेरिकनों को कि आप इतना प्रेशर ना हमारे पे डालें हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं खान जो है वो धन आ रहा है और ही विल यूज दिस अगेन एज एन अपॉर्चुनिटी अगर हम ओपनली आपकी सपोर्ट करें द यूनाइटेड नेशंस तो हमारी कुछ अंडरस्ट मगर उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रेशर दिया होगा बिकॉज वो नहीं समझते इन चीजों को समझते तो हैं पर उनके अपने मफाद हैं अभी भी समझते हैं मगर उन्होंने बहुत प्रेशर डाला होगा कि जी आप कुछ तो करें ना हमारा सपोर्ट तो करें ना ये करें वो करें stand with us this war is going to get deeper and you need to take sides and so on तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर either the talks must have been inconclusive or vague promises made to reconsider or maybe it's entirely possible that the goodies from the other side might have tempted our side to reconsider the position of abstention and neutrality ये चीज जरूर डिस्कस हुई होगी अब क्या फैसला हुआ है वो आपको नजर आ जाएगा अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर कि यू रियलाइज कि यही फैसला फाइनली जो हुआ है जो वहाँ तो एक तो ये इशू है यूक्रेन का एंड रशिया का एंड सो ऑन तीसरा इशू जो है दैट हैज टू डू विद द तालिबान पहला तालिबान का इशू वाज टेररिज्म बट दिस इशू इज आल्सो नाउ रिलेटेड टू टीटीपी एंड I think this must have come in also. कि देखिए, if you are going to use our facilities to target your terrorists, so we may need some help. Same sort of facilities to target our terrorists. ये पहले भी इसके ऊपर issues रहे हैं, कुछ चुन के कुछ चीजें हुई हैं. It's possible इसके ऊपर भी बातचीत हुई हो. क्या फैसला हुआ है? I don't know. बट ये बातचीत जरूर हुई होगी ये हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव होगा जैसे कि यूक्रेन रशिया का इनिशिएटिव उनकी तरफ से ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया होगा अब क्या इस पे फैसला हुआ है वील नो अगेन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी सिमिलरली ऑन द क्वेश्चन ऑफ IMF इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हैज इन्फ्लुएंस ओवर द IMF एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा was fully briefed about our precarious situation and इसमें कोई शक नहीं है मेरे ज़हन में कि ये बात भी उन्होंने की होगी कि can you please help in whatever way you can to soften up the IMF इसहाक डार साहब भी आएंगे अभी and to renegotiate various issues whether it is debt rescheduling or grants or whatever it is तो थोड़ा सा उसमें you'll need to bail us out because otherwise we go under the it's an untenable situation and we are definitely facing a difficult situation तो ये इस किस्म की लेन देन जो है ना ये होती है because ये जो चीफ की विजिट थी was pretty high profile and he met some very top people so मैं समझता हूँ बड़ी substantial US Pak and global issues must have been discussed in these उसकी briefing सारी दी होगी चीफ ने to शहबाज साहब और चीफ के साथ DG ISI भी थे मेरा ख्याल है जब वो अमेरिका गए थे तो जाहिर है कि नोट्स एंड ब्रीफिंग्स मस्ट हैव बीन एक्सचेंज्ड अगर कोई इसमें फैसला करवाना है तो वो फैसला कि जी हम ये समझते हैं कि ऐसे होना चाहिए तो वो मेरा ख्याल है शहबाज साहब ने सुन लिया होगा और कहा होगा ओके गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम आई नीड टू आल्सो कंसल्ट माय कॉलीग्स एंड माय ब्रदर about how we can deal with these issues. We want to be on the same page as you, but you are behind the scenes. हम सामने हैं, गाली हमें पड़ेगी, पत्थर हमें पड़ेंगे इमरान खान. तो इसलिए जरा give us a little bit of time to discuss these, and we'll come back to you on these issues. अब शहबाज साहब की तरफ से तो ये जो मीटिंग थी, briefing about these internal issues, इसमें एक domestic issue भी था. और वो ये था कि इस वक्त एक बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन बन रहा है कि स्वात के अंदर गड़बड़ हो रही है एंड दिस गड़बड़ इज डायरेक्टली रिलेटेड जो पहले नेगोशिएशंस होते रहे बिटवीन आवर एस्टैब्लिशमेंट एंड द TTP
via the good offices of the TTA. اور ہمیں سب کو پتا ہے وہاں ایشوز بن گئے ہیں, پرابلمس بنے ہوئے ہیں. اسی لیے one of the reasons for shifting the key negotiator from Peshawar to Bahawalpur was probably one of these reasons. ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیا ڈیلز ہوئیں, کیا نہیں ہوا, کیا نہیں ہوا, کے پی کی گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں لوپ میں لیا نہیں اسٹیبلشمنٹ نے, یہ خود ہی ڈیلز کر کے آئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ لوگ یہاں آ گئے ہیں جو کہ اب ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. یہ کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں, یہ شاید پہلے ہی یہاں تھے, وہ تھوڑے سے بولڈن ہو گئے ہیں, ہتھیار شہر انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں, اور ڈونٹ وری ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے, یہ 70-80-100 لوگ ہیں, ویل سارٹ اٹ آؤٹ. مگر دیر از ڈیفینیٹلی اے بیک لیش coming from SWAT and international and independent media, and اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. And so therefore I think اس کے اوپر بھی کوئی فیصلہ کیا گیا ہوگا یا بتایا گیا ہوگا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسی لیے ڈی جی ایم او اور کور کمانڈر 11, بیکاز اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے اندر 11 کور اور ایف سی اور ڈی جی ایم او will have to be involved. یاد رہے کہ the last big operation in SWAT 2008-2009, 7-8-9, جنرل پاشا نے کیا تھا. he was DGMO at that time, جو کہ بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے, اور انہوں نے he was the first one to clear out the TTA people. اس وقت بڈنگ TTA تھی from SWAT, having pushed them into a corner, and from then اس کے 1-2 سال کے بعد they left for Afghanistan. So the military authorities and the DGMO is directly involved. The office of the DGMO and is directly involved in the operations. تو میرا خیال ہے کہ کچھ limited operation آپ شاید آپ کو پتہ چلے کہ ہونے والا ہے, because اس کو اب چھوڑا نہیں جا سکتا اس بات کو. اس کی بھی پرمیشن لینی تھی, because قانونی کور چاہیے ہوگا اس کے لیے بھی. اور کے پی, اسی لیے کے پی کے سیکرٹریز کو بھی اور باقی سیکرٹریز کو بھی چیف سیکرٹری کو بلایا تھا, because at the end of the day without the support of the bureaucracy and local law enforcement مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ اسپیشلی کے پی میں جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ بیسکلی ہاسٹائل ہے, تو اس لیے یو نیڈ ٹو گیٹ دا چیف سیکرٹری آن بورڈ. گورنر تو میرا خیال ابھی ہے نہیں وہاں, مگر ہو سکتا ہے گورنر بھی لگ جائے, تاکہ یہ جو آپریشنز ہیں گورنر ہاؤس اینڈ کور کمانڈر کے ذریعے یہ آپریشنز وہاں ہو. اچھا, تو سولنگی صاحب کے پاس کچھ اور انفارمیشن ہے؟ جی سولنگی صاحب. جی, میری جو اضافی انفارمیشن, جب سیٹھی صاحب بات کر رہے تھے تو میرے سورسز سے میں رابطے میں تھا, تو انہوں نے بتایا کہ وزیر داخلہ تو تھے ہی, لیکن ان کے ساتھ جو کولیشن گورنمنٹ کے جو اہم کیبنٹ کے ممبرس ہیں اور ایون آؤٹ سائڈ کیبنٹ وہ بھی موجود تھے. مثال کے طور پر کمیونیکیشن کے منسٹر مولانا فضل کے جو بیٹے ہیں مولانا اسد محمود, یہ بھی وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے. امیر مقام وہ بھی موجود تھے. اے این پی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے میاں افتخار حسین وہ بھی موجود تھے. محسن داوڑ وہ بھی موجود تھے. یہ تمام پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ جو کہ کشمیر کے امور کے وہ تو ایک چھوٹی موٹی آل پارٹیز کانفرنس ہو گئی نا اسٹیبلشمنٹ. نہیں ایسے میرا نہیں خیال. لیکن ایک اور اس میں اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو دعوت دی گئی تھی, وہ نہیں آئے, لیکن ان کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ موجود تھے, آئی جی پولیس جو ہے وہ موجود تھے. تو یہ سارے اہم لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے. ڈی جی آئی بی بھی تھے, نیپٹا کے لوگ, یہ سارے لوگ. جی سو دے کنفرم ہوگی نا جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ سارے فیڈرل ایجنٹس ہیں. چیف سیکرٹری, آئی جی, دیز آر آل فیڈرل ایجنٹس. تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی وہاں اثاثے ہیں ان کو بلایا گیا تھا, بیکاز آف فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ایکشن لینا ہے اور اس کو کور دینا ہے آرمی ایکشن کو لیگلی. پروونشل گورنمنٹ کوآپریشن نہیں کر رہی, نہ ہی کرے گی. سارا الزام ان پہ لگاتی ہے مگر کوآپریٹ نہیں کرے گی. اس لیے this was necessary to call these people. A. B. محسن داور صاحب کو بھی ہونا بڑا ضروری ہے, بیکاز سب سے زیادہ کرٹیسزم محسن داور صاحب سے آ رہی ہے اور ان کے ساتھیوں سے آ رہی ہے.
ان کو بھی لوپ میں لینا بڑا ضروری تھا. اور سملرلی پیپلز پارٹی کو لینا لوپ میں بڑا ضروری تھا. ڈونٹ فرگیٹ یہ سارے جو آپریشنز پہلے ہوئے تھے they were during آصف زرداری's time. جو معاہدے ہوئے تھے, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, from 2008 till 2013 بہت کچھ ہوا تھا اس وقت. اور پیپلز پارٹی از آلسو بگ اسٹیک ہولڈر, تو ضرور ہے ان کو بھی ساتھ لیا ہوگا تاکہ جب یہ ہو انٹرنل سیم پیج کے اوپر جس ٹی ٹی پی اور کے پی اور یہ ڈسکس ہوا ہے اس سیکشن کے اندر ان لوگوں کو بھی انکلوڈ کر لیا ہوگا. اس کے بعد جب وہ ختم ہو گیا تو then they would have been excluded again once a decision had been taken, تاکہ some issues میں ان کی ضرورت نہیں ہے, nor is it necessary to include them. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی موٹی بریکس چلتی گئی ہیں. ڈفرنٹ ایشوز کے میں جب ڈسکشن تھی تو اس میں ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کیا گیا تھا یا کیا گیا ہوگا. And so therefore I think this makes sense to me کہ these people were also there. But اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4.5 گھنٹے میں یہ ساری میٹنگ میں یہ سب میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. No, my sense is only when TTP and KP operation was discussed تو اس میں ان کو بھی انکلوڈ کر لیا ہوگا. بیکاز دیکھیے وقت لگتا ہے نا, everybody has to give a point of view. تو یہ ایک ایشو کو ڈسکس کرتے کرتے گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. 1.5 گھنٹہ تو یہ سوات والا ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے سب اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے ان کو سمجھانا, پھر ان کو اوپینین لینا, پھر ان کے جو شک شبہات ہیں ان کو ٹھیک کرنا, ٹیکس ٹائم. سیٹھی صاحب, ہمارے ناظرین ہمیں جو جوائن کر رکھے ہیں وہ کہہ رہے کہ ذرا باقی پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ بھی آئیں. وہ کہہ رہے سیٹھی صاحب, دیکھیے میں معذرت کے ساتھ آپ کے جو ویورز ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا خوف کریں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ٹیٹنیٹ یو. پاکستان کے حالات تو چل ہی رہے ہیں, یہ بہت بہت اہم ایشوز ہیں. ہم کبھی نہیں اس قسم کی چیزیں ڈسکس کرتے. دے ہیو اے ویری بگ بیئرنگ اور آپ کے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ کہاں جائیں گے. امریکہ پاکستان ریلیشنز اینڈ دس ٹی ٹی پی ایشو, دے آر فار مور امپورٹنٹ دین کہ جی کل لانگ مارچ ہوگی یا نہیں ہوگی. دوز آر ایگزسٹینشیل ایشوز فار پاکستان. بہرحال okay, we can get to that, but I think it was important to discuss this. اچھا چلیے ٹھیک ہے. سر سیٹھی صاحب یہ بتائیں, if they don't like it they can go and listen لانگ somewhere مارچ else. پہ آؤ. لانگ مارچ, لانگ مارچ ہر روز لانگ مارچ. یہ اہم ایشو تھے کیونکہ سیٹھی صاحب نے جو معلومات دی ہے اور جو ابھی ہم لوگوں نے دی ہے, یہ چینلز پہ کہیں پہ آپ کو نظر آئی ہے یہ بات؟ نہیں جی بالکل نہیں آ رہی. اور اگریڈ تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے, مجھے تو کنونس نہ کرے نا, وہ سارے پریس ریلیز کے انتظار میں تو ڈونٹ شوٹ. اچھا anyway carry on, let's get on. ٹھیک ہے, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر مسٹر سیٹھی. اچھا میں تانوں اچھا کمنگ بیک تو خود ناظرین سارے تواڈے فینس پوچھ رہے نے کہ بھائی کیا بنے گا, پنجاب گورنمنٹ رہ رہی ہے, جا رہی ہے. یہ وہ میں تھک گیا ہوں یار honestly. یہ جو ہے نا کیوریوسٹی, یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کیوریوسٹی ہے. ویلے بیٹھے رہے سارے, وہ جی پنجاب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, عمران خان لانگ مارچ کر رہے. اور یار وہ کچھ نہیں ہونا. عمران خان جتنے کھلوتا ہے اتنے ہی کھلوتا رہے گا. وہ تمہیں کنی باری دسنا پائے گا. تو فیصلے ہو چکے ہیں کہ خان صاحب نو ٹائٹ کر کے رکھنا ہے اور پوری ایک ٹرم کمپلیٹ کرے گی گورنمنٹ. اگے دیکھا جائے گا کی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا. اور خان صاحب دی دھمکیاں جڑیاں نے ہن آئی ہے نا, this was the second issue that was discussed, how to deal with Khan. So again we were discussing 4 or 5, تو اب آئی ہے نا, اس کو بھی ڈسکس کر لیں. بالکل کریں جی. اس ڈسکشن کے اندر سلیکٹ لوگ ہوں گے, سارے نہیں ہوں گے. اس میں کوئی موسم ڈاور یا سیکرٹریز نہیں ہوں گے, ڈی جی ایم او نہیں ہوگا. اس میں ضرور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے. اس میں ضرور لا انفورسمنٹ, سویلین لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں گے. چیف ہوگا, شہباز صاحب ہوں گے, رانا صاحب ہوں گے, اینڈ سو آن. مین فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود عمران. عمران کو ڈیل کرنے کے لیے there are 2 issues. ایک ہاؤ ٹو ڈیل ود him politically and how to deal with him on the streets. میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا موقف اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے, there would have been no discussion or very little how to deal with him politically. Establishment is not going to enter into a dialogue with this government and spoil its neutrality credentials. کہ کوئی چیز لیک ہو جائے اور یہ ہو جائے اور no. That انہوں نے کہا جی یہ آپ ڈیل کریں. البتہ یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی حرکت کرے گا کہ لانگ مارچ کرے گا اور ڈی اسٹیبلائزیشن اس کے ساتھ ہوگی,
वो जनरल बाजवा ने ऑलरेडी कह दिया हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एनी डिस्टेबलाइजेशन दैट हर्ट्स द इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। और उन्होंने अपने वो कैडेट्स को वहां उन्होंने ये पैगाम भेज दिया था काकूल में। तो वो जरूर डिस्कशन हुई होगी कि अगर ये लॉन्ग मार्च करता है, पहली तो ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है कि ये करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। और उसके बाद ये होगा कि अगर ये करेगा तो कब करेगा और कैसे करेगा। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि अगर ये करेगा और कब करेगा, जब करेगा, तो हमने इसको कैसे डील करना है, और व्हाट सपोर्ट और व्हाट सेम पेज स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री अथॉरिटीज हैव इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये डिस्कशन हुई होगी। बिल्कुल। और इससे ज्यादा मैं अब क्या फैसला हुआ है, आई रादर नॉट गो देयर। आई कैन सेंस इट, आई कैन प्रोबेबली हिंट एट इट, बट मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को कोई सहूलत नहीं मिलेगी। और सिग्नल बड़ा स्ट्रांग जाएगा कि डोंट यू डू इट, इफ यू डू इट देन सी व्हाट हैपेंस। तो इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा जी। और उसमें मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट आर ऑन द सेम पेज कि वी कांट अफोर्ड दिस। इसीलिए खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और दिन ब दिन जो है वो रेटरिक अपनी जो है वो और एग्रेसिव कर रहे हैं। एंड सो वी हैव टू वेट एंड सी। मगर मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ी बहुत ब्रीफिंग गवर्नमेंट की इसके ऊपर भी की होगी कि आरिफ अलवी साहब जो है वो क्या किस किस्म के इनिशिएटिव्स कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बट इन अ वेरी हैंड्स आर्म्स लेंथ फैशन। मेरा ख्याल है सियासी इश्यूज के ऊपर the establishment will not be discussing details with the government. Basically government के साथ security issues and destabilization issues के ऊपर support and how to deal with it and so on and so forth. तो ये तो होगी बात ये। जी एनएस, बिल्कुल थैंक यू। आपने बहुत सारे सवालात हमारे नाजरीन के आंसर कर दिए हैं। सोलंकी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। एक चीज जो है कि एक ऐसा सिनेरियो कि अभी ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं जहां से खान साहब खुद खड़े होंगे बहुत सी सीट्स के ऊपर। वो सिनेरियो ये है कि वो उनमें से मेजॉरिटी जीतते हैं, पीटीआई की एक बार फिर एक जो है वो बनती है वेव बनती है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, मीडिया भी उसको उठाता है। देखिए ना, खान साहब अभी लाहौर में उन्होंने बहुत सारे अपने जो उनकी पसंद के जर्नलिस्ट हैं उनसे मीटिंग की, आज कराची में भी उन्होंने मीटिंग की है सारे, और वो मीडिया उसको उछालता है। उस सूरत हाल में क्या सिचुएशन बदल जाएगी? खान साहब हटेंगे पीछे? ये मुझे पूछ रहे हैं आप? ये आपसे पूछ रहा हूँ जी। खान साहब बड़े मुश्किल मोड़ पे खड़े हैं। अगर पीछे हटते हैं तो बड़ा लॉस ऑफ फेथ होगा, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अगर आगे बढ़ते हैं विदाउट सम एश्योरेंस और गारंटीज और पिटाई हो जाती है तो फिर दूसरी दफा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर अवाम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती जिस तरीके से इनका ख्याल है उनको करना चाहिए तो बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेथ हो जाएगा। मेरा ख्याल है खान साहब इसको ऑनेस्टली ऑन अ डे टू डे बेसिस इमरान खान इसको असेस कर रहा है। अब ये इलेक्शंस इसमें जाहिर है वो दे विल होल्ड दीज इलेक्शंस एंड मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो है वो खान साहब जीतेंगे। मगर अगर वहां अपसेट हो जाता है, मतलब में मेजॉरिटी नहीं जीतते, दैट विल बी अ सेटबैक फॉर इमरान, नॉट फॉर द गवर्नमेंट। करेक्ट। क्योंकि इस वक्त परसेप्शन ये है कि सारी इमरान जीतेगा। तो अगर इमरान उनमें से 3-4 भी हार जाता है तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर इमरान खान। So that's also a risk now that the government has decided कि let's go for it. मगर उसमें देखिए ना, मौलाना फजल रहमान का बहुत एक इम्पोर्टेंट बयान आया है। मौलाना तैयार बैठा है, एएनपी तैयार बैठे हैं। एएनपी का मौकफ ये था कि बिल्कुल नहीं डिले करने। मौलाना का भी मौकफ आ गया है। देखिए 2 सीटें पंजाब में है और 2 सीटें केपी में है, 2 सीटें कराची में, मेरे ख्याल 4 केपी में जी, और 2 सीटें कराची में है और 2 सीटें पंजाब में। ये ऐसे ही है ना? 3 केपी में है, 2 पंजाब में है, 2 कराची में है। 3 और 2 5 और 2 7 जी, 7 है टोटल सीट्स। टोटल 7। अच्छा, तो आप देखिए ना, एएनपी मेरा ख्याल है एएनपी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी सीट जीत जाएगा। मौलाना भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि कम से कम एक तो वो जीतेंगे। तो मतलब है कि अगर केपी के अंदर खान साहब 3 की 3 नहीं जीतते और पंजाब में 2 की 2 नहीं जीतते तो इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर हिम।
اور اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی کے اندر MQM والے جو ہیں وہ اور پیپلز پارٹی کچھ مل کے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں تاکہ وہاں کم از کم 2 میں سے 1 سیٹ تو جیت جائے. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا 16 تاریخ کو کیا ریزلٹس آتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میکسیمم یہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہے 1 سیٹ جو ہے وہ رکھنی پڑے گی، باقی جو جیتی ہوں گی وہ چھوڑ دیں گے، اور وہ چھوڑ دیں گے اور جو باقی لوگوں کی ہے وہ تو رکھیں گے اپنے پاس. تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اگر خان صاحب کو وہ سیٹیں ساری مل بھی جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ یہی کہیں گے نا جی عوام میرے ساتھ ہے. ارے بھائی وہ تو اب پہلے ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ آدھی عوام آپ کے ساتھ ہے، اور یہ وہی سیٹیں جو پہلے بھی آپ جیتے تھے. سو واٹس اے بگ ڈیل؟ ہارتے ہیں تو اٹس اے بگ ڈیل، جیتتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. پہلی بات. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ تو کیا اس کے ساتھ کیا لانگ مارچ میں زیادہ لوگ آ جائیں گے؟ نو. کیا اس کے ساتھ آپ کی لانگ مارچ کے پیچھے جو ہوا ہے وہ اور آپ کو دھکا دے کے چلائے گی؟ نو. تو اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا سائیکولوجیکل قسم کا امپیکٹ ہے، وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے، اتنا پازیٹیو نہیں ہوگا. پازیٹیو جتنا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا. دیٹس مائی اسیسمنٹ. تو اس لیے خان صاحب کو پھر 16 کے بعد اب سوچنا پڑے گا. اسی لیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں کہ اب 16 کے بعد کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے لیٹس گو بیک ٹو پارلیمنٹ، لیٹس فائنڈ اے وے آف گوئنگ بیک ٹو پارلیمنٹ. اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں نہیں لڑے، ہم ایک دفعہ لڑ کے تو دیکھیں. بات یہ ہے کہ لڑ کے اگر ہار گئے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. اور لڑ کے جیت نہیں سکتے، بیکاز وداؤٹ آرمی انٹرونشن آپ لڑ کے جیت نہیں سکتے. اور اگر آرمی انٹروین کرے گی تو وہ آپ کے لیے تو نہیں کرے گی نا، وہ تو پھر اپنے لیے کرے گی. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ والا جو پروجیکٹ ہے یہ فیل ہی ہوگا. یہ خان صاحب کی دھمکی ہے، اور یہ کوشش کی جائے گی یا ایٹ لیسٹ امپریشن یہ دیا جائے گا کہ ہم کر رہے ہیں، آگے ہیں، رک گئے ہیں، ادھر سے چل پڑے ہیں، ادھر سے چل پڑے ہیں. یہ خان صاحب اس کو اور کھینچیں گے. اور ان دا مین وائل عارف الوی صاحب جو ہیں وہ راستہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی اپروول کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ عارف الوی کہے کہ میرا اوپینین تھوڑا سا فرق ہے، میں ان کے ایڈوکیٹ نہیں ہوں. وہ کہنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو پلے دا رول دیٹ ہی از بین آسکڈ ٹو پلے. تو اس لیے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کا پروجیکٹ فیل ہو گیا، یہ ہو جائے گا. چلتی ہے نہیں چلتی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اٹس پرپز. نمبر 1. نمبر 2 اس کا مین پرپز از ٹو فائنڈ اے وے بیک ٹو پارلیمنٹ. تو اس لیے یہ بھی ساری بات وہاں ہوئی ہوگی، اسیسمنٹس لیے گئے ہوں گے کیا ہے کیا نہیں ہے. بٹ تیاری پوری ہے وہاں اسلام آباد میں کہ اگر یہ آتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، انکلوڈنگ arresting him and arresting his key people and so on and so forth. اور پنجاب کے اندر چودھریز کو ٹائٹ کرنا کہ نہیں آپ نے سپورٹ کرنا اینڈ سو آن، اور دھمکی دینا، یہ ساری چیزیں must are in the pipeline. جی سولنگی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سوری اس وقت جی اگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پریس ریلیز آ گئی ہے اوکے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لگتا ہے کہ غیر معمولی ایک قومی سلامتی کمیٹی جو ہے کابینہ کی، اس کا اجلاس تھا جس میں کچھ اضافی لوگوں کو بھی دعوت دی گئی. نام وہی ہیں جو پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں. میں اس کا ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی ایک پیراگراف جو کہ آپریٹو پارٹ ہے. اجلاس نے قرار دیا کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی حفاظت، آئین اور قانون کی حکمرانی اور ریاستی عملداری کے لیے قوم اور ریاستی ادارے یک جان اور یک آواز ہیں. پوری قوم ان مقاصد پر نہ صرف واضح ذہن کے ساتھ متحد اور یکسو ہے بلکہ ہر قیمت پر ان کے حصول کو یقینی بنایا جائے گا. سولنگی صاحب ہاں نہیں، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے آپ کا ایک 1 پیج ہوا کرتا تھا جو آپ یہاں تیار کرتے تھے، اس کو ڈسکارڈ کر دیا. یہ 1 پیج کی نیو اب نیا ایک صفحہ بن گیا ہے. جی یہ سیٹھی صاحب یہ 1 پیج کی یہ کیا ہے، نیو وائن ان اولڈ بوٹلز یا اولڈ وائن ان نیو بوٹلز، یہ محاورہ یہاں پہ نیو وائن ان دا نیو بوٹل. چلے ٹھیک ہے. تو اینی وے بہرحال یہ تو یہ دیکھیے نا، اس سے کنفرم ہوگی نا جو بات ہم کر رہے تھے کہ اسی لیے یہ سارے ایشوز، اس قسم کے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں، اور انکلوڈنگ لانگ مارچ، ہاؤ ٹو ڈیل ود عمران خان اینڈ
نیشنل سیکورٹی ایشوز. میں ایک بات کہنا چھوڑ گیا, میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ایشو شاید اور بھی کھڑا کیا ہو, اور وہ ہے انڈیا, ریلیشنز ود انڈیا, خصوصاً ٹریڈنگ ریلیشنز ود انڈیا. میں سن رہا ہوں کہ کچھ باتیں فلوٹ کی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو انڈیا, اگر انڈیا جو ہے کوئی تھوڑی بہت کچھ آگے بڑھنا چاہے وغیرہ وغیرہ. ادھر سے انڈیا کے اندر وہ جو قانون تھا جس کے تحت جو لوگ پچھلے سال کشمیر میں سیٹل کیے گئے ہندوز, ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ تھا, وہ واپس لے لیا انہوں نے. کچھ اس قسم کی کنسیشن وہاں سے ہوئی ہے, اور ادھر سے بھی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ جی لیٹس اوپن اپ اے لٹل بٹ, اسپیشلی ٹریڈ, بیکاز وی ڈیسپریٹلی نیڈ ٹو اوپن دا پائپ لائن اینڈ سو آن. اور امریکہ کے اندر بھی کچھ اس قسم کی بات ضرور کی ہوگی کہ جی سیز فائر ود انڈیا ہیز ٹو اسٹے, اینڈ آلسو وی ول ریسٹور دا ساؤتھ ایشیا بیلنس, اینڈ ویل ٹرائی ڈو سم تھنگ لائک دس, اگر انڈیا کو بھی تیار کریں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی بریفلی ہوئی ہوگی, بیکاز اٹس اے سینسٹیو ایشو, اور خان صاحب ول لائکلی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ, اس لیے کہ کیلیبریٹڈ قسم کی جو ہے, بیکاز ایز وی آل نو یہ جو سیز فائر ہوئی تھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی نا, فوج نے ڈائریکٹ انڈین فوج کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایک بڑی ہسٹورک سیز فائر کی تھی لاسٹ ایئر, جو کہ ابھی تک از ان پلیس. اور سو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی ڈسکس ہوا ہے ویری ڈیلیکٹلی, اینڈ مائی سینس از کہ there may be some progress on that front also in the days and weeks to come. جی بالکل. اور میری ایک سورس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور باجوہ صاحب کی 1-to-1 ہوئی, اور پھر جنرل میٹنگ بعد میں ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے ایشوز جو ہے وہ آپس میں the big two would have discussed them, then they would have discussed, یہ پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو بلا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو چلے جائیں گے, پھر ان کو بلا لیں گے, پھر یہ ڈسکس کر لیں گے. اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اس میں کچھ ایسے ایشوز تھے جس کے اندر آدھے گھنٹے کی بریک لینی پڑی ہوگی ایٹ لیسٹ, جس میں شہباز شریف صاحب نے لندن فون کیا ہوگا کہ یہاں یہ بات ہوئی ہے, یہ ہو رہی ہے, آپ کا کیا موقف ہے, میں نے ٹائم لیا ہے ٹو گیو این آنسر آن دس اینڈ سو آن. تو اس میں وہاں مشاورت بھی کی ہوگی, اور کیونکہ وہ بھی ایک فوری طور پہ تو جواب نہیں دے سکتے, وہ انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ اچھا ٹھہر جائیں, مجھے ذرا سوچنے دیں, اور سوال جواب کیے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب would have come back and given some sort of concrete answers. تو یہ سب چیزیں کل آج ہوئی ہیں. اچھا سیٹھی صاحب, وقت ہمارا بالکل ختم ہونے کو ہے, تو میں بس آپ سے یہ آخری یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف, حمزہ شریف کا ایکویٹل, مریم نواز کا ایکویٹل, ان کا پاسپورٹ مل جانا, واپس جانا, یہ کڑی ہے. آپ نے کافی دیر پہلے اس کو پریڈکٹ بھی کر دیا تھا, کافی ہفتے پہلے. اب یہ بتائیے کہ اس پورے سلسلے کی اگلی کڑی کیا ہے, کہ جو الیکشنز بھی اپنے وقت پر جو ہونے کا امکان ہے, پہلے الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن کیا یہ ایک اب نیا پلان ہے, یا یہ ایک جسے کہا جاتا ہے نیوٹرلٹی جس کا ذکر ہوتا رہا, یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے؟ رضا, میں نے اسی پروگرام میں بھی اور اپنے دوسرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کرنی پڑے گی. وہ لیول پلینگ فیلڈ اب بن رہی ہے. یہ سارے جعلی کیسز, یہ ساری وکٹمائزیشن وغیرہ ختم ہونے جا رہی ہے, تاکہ اگر عمران خان کو کھلی چھٹی دینی ہے ٹو کینوس اینڈ ٹو فائٹ دا نیکسٹ الیکشن, تو پھر یہاں بھی پوری کھلی چھٹی دینی پڑے گی. ایوری بڈی ول بی اے free person انکلوڈنگ نواز شریف صاحب, اینڈ آئی تھنک دیٹ پلان از ان آپریشن. اور بیکاز اس پلان میں سب سے آسان بات تو یہ تھی کہ جو سارے کیسز بنائے تھے یہ جعلی تھے, اس لیے ان کو ریورس کرنا یا بیک گیئر لگانا از ناٹ ڈیفیکلٹ, بیکاز ان میں جان ہی نہیں تھی. وہ تو ایک پرسیکیوشن ہو رہی تھی, اور وہ خان صاحب زور لگا رہے تھے, اور اس لیے کچھ زور لگتا بھی تھا اور کچھ نہیں بھی لگتا تھا, کیس میں جان ہی نہیں تھی. تو اس لیے وہ تو لیول پلینگ فیلڈ بن رہی ہے, جس میں اب نواز شریف صاحبہ بھی اور مریم بھی, سب they will all stand for elections, they will all canvass. اور یہ جو 58 یہ 62(1)(f) والا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا,
वो किस तरफ जा रहा है, उसका जो फेट है वो अब कहाँ जाएगा, उसके साथ क्या होगा। और तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने जो आज बात कही है उसमें सब बात समझ तो आ गई है कि हम तो इलेक्शन नहीं करेंगे until and unless it's the last day, पहले हम नहीं करेंगे। उससे पहले कॉल हो जाएगी, मगर अगस्त में हमारी टर्म खत्म होती है, देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। मगर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट चाहे तो पहले भी करा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये है वो गुंजाइश जहां इमरान खान साहब को कुछ 1-2 महीने तो देने पैणगे ना। तो इफ ही कम्स टू पार्लियामेंट तो वहां आपके आके 2 चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। एक ये है कि उसकी कुछ बात तो माननी पड़ेगी ना आपको कि अच्छा जी अगस्त में नहीं तो जून में कर देते हैं। वो कहेगा फरवरी मार्च करें, ये कहेंगे अगस्त, तो कहीं दरमियान में आके कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ख्वाजा साहब ने ये कह दिया है कि हम जाने से पहले हम आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे। वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो जो मुश्किल हालात है ये जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा ये सारे खजाना खोल देंगे और आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो करना भी चाहिए इनको। और आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से आएंगे, तो होगा ही। तीसरी बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। अगर खान साहब नहीं होंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए खान साहब का होना वहां बड़ा जरूरी है पार्लियामेंट में। और आपने देख ही लिया उसके लिए जो रास्ते खुल रहे हैं, अदालतें कह रही हैं जाओ जाओ पार्लियामेंट जाओ, उनके अपने एमएनए जो कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं जी, हमारे लिए रास्ता खोले, एंड सो ऑन। तो ये बिहाइंड द सीन्स ये सारी बातें चल रही हैं। और दिस इज व्हाई खान साहब इज कंफ्यूज्ड। अभी तक लॉन्ग मार्च जो है उन्होंने ये सोचना है कि क्या लॉन्ग मार्च से कुछ मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दिस गवर्नमेंट इज सिटिंग प्रीटी, इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंट, कंट्रोल हो चुका है इस वक्त। स्टेबलाइजेशन इसहाक डार साहब के आने के साथ नजर तो आ गया ना कि देयर इज जनरली अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो आज 1-2 दिन में जो 1-2 रुपए का डॉलर बढ़ा है, इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। डार साहब इफ यू नो डार साहब, वो अपना पूरा वादा पूरा करेंगे। वो और गल है कि कोई थोड़ा बहुत इधर उधर पठाना गोल हो जाए एक स्पोर्ट्स सेक्टर का, मगर वो शॉर्ट टर्म, दैट डजंट मैटर, वो छोटी मोटी बात है, 1-2 महीने की बात है। बाहर में अभी ये बिल्कुल डार साहब विल डिलीवर, इसमें कोई शक ही नहीं है। और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। बट आई थिंक बेसिकली पाकिस्तान इज गोइंग टू गो आउट ऑफ दिस ट्रबल राइट नाउ। अभी सिर्फ एक इशू है खान साहब। अब खान साहब जो है वो उनको कौन एडवाइस कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्या वो मार खा के आएंगे सही रास्ते पे या लड़ते ही रहेंगे और हील गो डाउन फाइटिंग, ये अब देखना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि ये सूरत हाल जहाँ इमरान खान इज द मेन सोर्स ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था, उस पर अगर आप तबसरा करें तो जरूर करें। आइन के आर्टिकल 232 के तहत जब मुल्क या मुल्क के किसी हिस्से या सूबे को इंटरनल डिस्टर्बेंस, जंग, इंसरेक्शन वगैरह का खतरा हो तो वफाकी हुकूमत वहां पर गवर्नर राज लागू कर सकती है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसके लिए जॉइंट हाउसेस की जरूरत है, वो हो जाएगा। 147 जो है वो मुश्किल होगा, मगर 247 हो सकता है। आर्टिकल्स मिल जाते हैं, इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कि गवर्नर्स, और मैंने कहा ना गवर्नर अभी तक लगा नहीं, लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना देयर इन द पाइपलाइन। सो आई थिंक वील वेट एंड सी नाउ कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बट डेफिनेटली सम एक्शन इन केपी इज एक्सपेक्टेड विज़-विज़ द तालिबान। वहाँ अवाम की आवाज जो है वो जीएचक्यू में सुनी गई है और उसका रिएक्शन आएगा। जी बहुत शुक्रिया सेठी साहब, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। सोलंगी साहब, आपकी आखिरी बात जो पॉइंट था उसके ऊपर मुझे ये ख्याल आ गया, वक्त चूंकि खत्म हो रहा है तो क्विकली यही कहूंगा कि देखें ये आप आर्टिकल्स पढ़ने की जो होती है ना आपकी शौक, ये आप खत्म करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स नया वो घड़ लेंगे, 354 आर्टिकल आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये नया तशरीह है, उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। once these things are decided where they are decided, ये भूल जाएं। ये अनफॉर्चुनेट तल्ख बात है, लेकिन इसीलिए हम इस बात को बार बार मजाक में भी करते हैं कि पता लगे कि खुदा के वास्ते कम बैक टू द बुक, कम बैक टू रूल बेस्ड गवर्नेंस, नहीं तो इस मुल्क का भट्टा पहले बैठा हुआ है और भी बैठेगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन, खुदा हाफिज़, थैंक यू एवरीवन। और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने वो स्वाद वाली बात थोड़ी लंबी कर दी, इसलिए मेरा ख्याल है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज, बिल्कुल बिल्कुल।
اوکے جی، خدا حافظ.